أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہان تمہارے لیے. حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی. میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا ثمرہ ہوں. میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ ماجدہ کے وہ مناظر جو انہوں نے ملاحظہ فرمائے ان کی تعبیر ہوں. آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کے ساتھ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا. اس لیے کہ جب میں جنت میں تھا تو جنت کے در و دیوار پر، جنت کے برگ و شجر پر، جنت کے محلات پر، ہر جگہ میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ. دنیا کے اندر رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کے جلوے دکھائے. بعض لوگوں نے گلاب کے پھولوں کے پودے دیکھے، ہر پتی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو بکر صدیق، عمر فاروق. درختوں کے پتے نظر آ گئے، بڑے بڑے درخت، بڑے بڑے پتے. 3 سطروں میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام ورفعنا لک ذکرک. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. شان دیکھو، حضور کی شان، حضور کی عظمتیں، ہر عالم کے اندر حضور کا چرچا ہے. ابھی دنیا میں تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے ایک عظیم جشن منعقد فرمایا. تمام انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کیا، وہاں بھی حضور کا ذکر مبارک. ان نبیوں سے عہد لیا گیا اور میثاق لیا گیا کہ یاد رکھو کہ تمہارے ہوتے ہوئے ہمارے حبیب تشریف لائیں، تم ان پر ایمان لے آنا، ان کے مددگار بن جانا. جشن برپا ہوا، جمع کل انبیاء، عہد ان سے لیا نصرت ایمان کا. واہ 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 واہ. یہ عالم تھا عالم ارواح کا. جب دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو کس جان کے ساتھ آئے؟ وہ نائب کبریا. وہ معجزات دیکھو کہ وہ چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر کے دکھا رہے ہیں، سورج کو لوٹا رہے ہیں، درخت ان کو سلام کر رہے ہیں، پہاڑ ان کو سلام کر رہے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ؟ میں حضور کے ساتھ صحرا میں گیا، جو درخت سامنے آتا تھا اس میں سے آوازیں آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. جو پہاڑ آیا السلام علیکہ یا رسول اللہ. وہ نائب کبریا، نائب کبریا، خاتم انبیاء. حضور نے بنانا خاتم النبیین. خلقت میں سب سے پہلے اور تشریف لانے میں سب سے آخر میں. وہی اول بھی ہیں، وہی آخر بھی ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اور نبی پاک کی نعت شریف بھی.
اللہ تعالیٰ حقیقی اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ کے محبوب وہ تمام مخلوق میں سب سے اول ہے۔ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اور پھر بعثت میں سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ حضور نے ایک مثال دے کر سمجھایا، فرمایا میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال اس طرح سمجھ لو جیسے کسی نے ایک شاندار محل تعمیر کیا، شاندار محل، بڑا عظیم الشان، لوگ اس محل کا نظارہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ادھر ادھر سب طرف پھر کر وہ تعریفیں کرتے ہیں، سبحان اللہ ایسا عالی شان محل ہے، ایسا عالی شان محل ہے، اس کے برج، اس کے کنگرے ایسے عالی شان ہیں، لیکن اس محل میں ایک مقام پر ایک اینٹ جو ہے وہ نہیں ہے، ایک اینٹ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محل تو بڑا عالی شان ہے لیکن یہ اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور میں سنو وہ اینٹ میرے رب نے مجھے بنایا ہے، میں تشریف لے آیا، وہ محل مکمل ہو گیا، اس محل کی تکمیل میرے دم سے رب کریم نے کرائی۔ تو دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کی قدرت کے جلوے لوگوں کو دکھائے، حضور کا علم اللہ کے علم کی نشانی ہے، اور حضور کی قدرت اور اختیار اللہ کی قدرت اور اللہ کے اختیار کی نشانی۔ دیکھو حضور کے علم مبارک کی اتنی کثیر حدیثیں ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی حضور کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے، حضور نے فرمایا اے عدی تو نے ہیرا کا شہر دیکھا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ دیکھ اگر تیری عمر لمبی ہوئی، حاتم طائی مشہور آدمی ہے، حاتم طائی کا بیٹا آیا مسلمان ہو گیا، فرمایا اے عدی اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو دیکھے گا کہ ایک عورت اکیلی ہیرا سے اونٹ پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے گی، اور اللہ کے سوا اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ عدی بن حاتم طائی کا بیان ہے کہ میں نے اس عورت کو دیکھا، باقی وہ ہیرا سے آئی تھی اکیلی سفر کر۔ فرمایا اے عدی اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو تو دیکھے گا کہ ایران کا بادشاہ جو ہے اس کے خزانے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا کر دیں گے، اور وہ خزانے مسلمانوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ تو عدی نے تعجب سے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ عدی وہ ایران کا بادشاہ اس کے خزانے؟ ہمیں ہاں۔ پھر عدی کا بیان سنو جو حدیث کی کتابوں میں لکھا، نبی اکرم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، پھر ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایران فتح کرنے کے لیے فوجیں گئی۔ عدی کا بیان ہے کہ ان افواج کے اندر میں بھی شامل تھا، اور جب سعد بن ابی وقاص کا لشکر مدائن پہنچا، جبکہ دریائے دجلہ میں صحابہ کرام گھوڑے دوڑا دیے تھے، وہ گھوڑے دریا کو پار کر کے وہ گھوڑے گئے مدائن کے شہر میں، کسرا کے محلات ان خزائن پر جب مسلمانوں کو وہ خزائن ملے تو میں خود وہاں موجود تھا، ان اللہ کے نبی دیکھو فرمایا وہ ہوا بکل شیء علیم، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، وہ ظاہر بھی ہیں اور وہ باطن بھی ہیں۔ ظاہر تو وہ ایسے ہیں کہ سارے عالم میں انہی کے نور کے جلوے نظر آتے ہیں، اور باطن وہ ایسے ہیں، ابو بکر صدیق سے فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ، اے ابو بکر میری حقیقت کو جیسا کہ میں ہوں میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ بکل شیء علیم، اور عطائے خداوندی سے وہ سب کچھ جانتے ہیں، ماضی کو بھی جانتے ہیں، مستقبل کو بھی جانتے ہیں۔ جبھی تو حضور نے فرمایا، حضور علیہ السلام کو رب کریم نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ سکھا دیا۔ حدیث
ایک حدیث بڑی مشہور ہے، اس کا میں ذکر کرتا ہوں، اس کا نام ہے اختتام ملائکہ۔ اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ ایک مرتبہ رب کریم نے حضور سے فرمایا کہ اے حبیب یہ بتاؤ کہ یہ آسمان کے فرشتے جھگڑ رہے ہیں آپس میں، یہ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ہے میرے رب تو ہی جانتا ہے، تو علیم و خبیر ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، فَتَجَلَّانِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، تو ہر چیز مجھے روشن ہو گئی، میں نے پہچان لیا۔ پھر رب کریم نے پوچھا اب بتاؤ فرشتوں کا معاملہ، میں نے بتایا یا اللہ وہ کفارات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں اور درجات کے بارے میں۔ پھر حضور نے بیان کر دیا دیکھو فرشتے بحث کر رہے ہیں آسمانوں کے اوپر، حضور یہاں تشریف فرما ہو کر ان کی باتیں سن رہے ہیں، ان کی باتیں سن کر بیان کر رہے ہیں۔ حضور نے بنا یا اللہ فرشتے آپس میں یہ بحث کر رہے ہیں کہ وہ کون سے عمل ہیں جن سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، وہ کفارات ہیں۔ پھر حضور نے خود بیان کیا کہ اللہ وہ کفارات وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی پیدل چل کر مسجدوں کی طرف جاتے ہیں نمازیں پڑھنے، ان سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر آدمی نماز پڑھنے کے بعد بھی کچھ دیر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طریقے پر جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور خاص طور سے ایسے موسم میں اور ایسی حالت میں جب کہ وضو کرنے میں اسے دشواری ہو، جیسے سردی میں ٹھنڈا پانی، تو رب تعالیٰ اس عمل سے گناہ جھاڑ دیتے ہیں گناہ۔ اور درجات درجے بلند کیسے ہوتے ہیں اس کا مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، اس سے بھی انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ لوگوں سے نرمی سے بات کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ دیکھو ہمارا عقیدہ صاف سچا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ تمام کمالات، تمام خوبیاں اور تمام خوبیاں وہ اللہ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ علم، قدرت، یہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کے لیے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر کسی کو کوئی کمال حاصل ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا۔ ہم اولیاء اللہ کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، حتیٰ کہ حضور سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضور کے تمام کمالات، حضور کی تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں، سب کچھ اللہ کا عطا کیا ہوا، اور یہ عین ایمان ہے۔ اس لیے کہ رب کریم نے تمام مخلوق کو حضور ہی کے لیے بنایا، حضور ہی کے وسیلے سے بنایا، اور حضور کا اتنا بلند مرتبہ، اتنا بلند مقام بنایا۔ ہمیں انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اگر کوئی کوشش کرے، تحقیق کرے، ایک لفظ الکوثر کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام خوبیوں کو رب کریم نے جمع کر دیا۔ الکوثر ہم نے آپ کو عطا کیا، اس کے معنی یہ ہیں، دیکھو بھائی جنت کی نہر بھی ہیں اور حشر میں حوض بھی ہیں، لیکن اس کے معنی تفسیروں میں لکھا ہے، روح البیان میں ہے کہ اس کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ اِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تقسیم بھی کرتا ہوں، میں خزانچی بھی ہوں، دینے والا رب تعالیٰ ہے۔ تو خزانوں کا مالک اللہ، اور رب کریم نے اپنے حبیب کو خزانوں کا مالک بنایا۔ میں یہ بات آپ کو سنا دوں، اور یہ میں بار بار سناتا ہوں، آج بھی سنا دیتا ہوں، اور یہ حق بات ہے۔ رب تعالیٰ اعلیٰ حضرت شیخ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک پر
کہ روز رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے سچے صحیح عقیدے حضور غزالی اعظم امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت قبلہ عالم امیر ملت محدث علی پور شریف حضرت قبلہ عالم حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڈا شریف، یہ تمام ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، انہوں نے صحیح سچے عقیدے ہمیں سکھائے اور بتائے. اور ہمیں رب کریم نے فرمایا تم کہا کرو اے دل الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ انہی کی راہوں پر ہمیں چلائے. دیکھو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام اور اپنے عقیدے کو ہم نے بار بار بیان کیا. ہم اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اور نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ہم ہر روز پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ وہ اللہ کے مقدس بندے اور مقدس رسول ہیں. لیکن خوب یاد رکھو، یہ بھی نہ سمجھنا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں تو عام بندوں کی طرح ہیں. ارے عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، ما سراپا انتظار وہ منتظر. رسول اللہ اللہ کے حبیب ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا، آپ بھی یاد کر لو اس بات کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب ہیں. ہم حضور کو اللہ کا شریک نہیں کہتے. اللہ کا شریک کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی ایک جائیداد ایک کارخانے کے دو مالک ہوں تو آدھا ایک کا ہوتا ہے آدھا دوسرا، یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ آدھا ایک کا آدھا دوسرے کا. ہم حضور کو اللہ کا شریک نہیں کہتے. اللہ کا شریک ماننا یہ شرک ہے اور یہ تو غلط ہے. ہم اللہ کا شریک نہیں مانتے، اللہ کا حبیب مانتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے جو لکھا مجھ کو یاد کر لو، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. بس جب جو سب کچھ اللہ کا ہے پھر وہ آپ کا ہے، آپ اللہ کے حبیب. حضور نے فرمایا میرے رب نے فرشتے کو بھیجا اور یہ پیغام بھیجا کہ پیارے نبی آپ اگر چاہو نبوت کے ساتھ آپ کو بادشاہی بھی عطا کر دیں. لیکن حضور نے کہا میرے رب میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ میں تیرا نبی ہوں اور تیرا بندہ ہوں. ابدیت حضور کی خاص صفت ہے. پھر حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے یہ بات یہ بتا میرے سامنے کی، تو میں کہ حبیب چاہوں تو یہ تمام وادی جو ہے اس کو سونے کا بنا دے، یہ پہاڑ سونے کے بنا دے. حضور کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہے میرے رب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں کھانا کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا رہوں. جس دن میں کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، جس دن میں بھوکا رہوں تو تیری بارگاہ میں عرض کروں. لیکن رب کریم نے تو عطا کر دیا، اختیار دے دیا کہ چاہو تو یہ تمام پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں. یاد رکھو کہ فقر و فاقہ یہ حضور کا اختیار ہی ہے. یہ محفل میلاد النبی کی محفل ہے. رب تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں سب کو نصیب فرمائے. محترم جناب ڈاکٹر محمد اکبر خان صاحب آج کی محفل میلاد شریف کا اہتمام آپ نے کیا. صوفی اسماعیل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، مدینہ شریف جا رہے ہیں. یہ بھی بہت محبت اور خوشی سے یہ نیاز لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی یہ نیاز قبول اور مقبول فرمائے اور حضور کے میلاد پاک کی یہ محفل ہمارے سب کے لیے مبارک ہو، مبارک ہو.